نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 267 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ ایک صاحب سوال کر رہے ہیں کہ کیا عرفے کے روزے کا ثواب 2 سال کے روزوں کے برابر ہوتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جی ہاں، حدیث شریف میں یہ مضمون وارد ہے کہ جو شخص ذی الحجہ کی 9 تاریخ یعنی یوم عرفہ کو روزہ رکھتا ہے، اس کے 1 سال پہلے اور 1 سال اگلے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ اور اس کی تشریح کرتے ہوئے علماء فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یا تو یہ ہے کہ اگلے 1 سال تک اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور یا مطلب یہ ہے کہ اتنا عظیم اجر و ثواب عطا فرمائیں گے جو اس نے اگر گناہ کر بھی لیے تو اس کی طرف سے وہ ثواب کفارہ بن جائے گا۔ تو بہرحال یہ فضیلت کا دن ہے، جس کو بھی بسہولت میسر ہو وہ اس دن روزہ رکھے۔ سوال کرتے ہیں کہ عرفے کا روزہ حاجی کے لیے بھی رکھنا افضل ہے، کیا وہ عرفات میں رہتے ہوئے روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ ویسے تو یہ فضیلت سبھی کے لیے ہے، حاجی اور غیر حاجی سب کے لیے، لیکن چونکہ حج کے سفر میں بڑی مشقتیں پیش آتی ہیں، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ حاجی کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ عرفے کے دن روزہ نہ رکھے تاکہ حج کے ارکان کی ادائیگی میں کوئی اسے پریشانی پیش نہ آئے۔ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی میدان عرفات میں وقوف کے وقت روزہ نہیں رکھا تھا۔ اس لیے حجاج کرام کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ یوم عرفہ میں روزہ نہ رکھیں، لیکن اگر کوئی رکھ لے گا تو وہ اس فضیلت کا مستحق ہوگا کہ 1 سال پہلے اور 1 سال اگلے کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہونے کے باوجود اپنے مرحوم والد کی جانب سے قربانی کرے تو کیا اس کے ذمے سے وجوب ساقط ہو جائے گا یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ جس شخص پر قربانی واجب ہے اسے چاہیے کہ اپنی قربانی الگ سے کرے، اور والد کی طرف سے کرنے کا ارادہ ہو تو ان کی الگ کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنی قربانی نہ کر کے والد ہی کی طرف سے کر لے تو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے کہ ایسی صورت میں بھی قربانی اسی کی طرف سے سمجھی جائے گی اور والد کو صرف ثواب پہنچے گا، گویا کہ اس کے ذمے جو واجب تھا وہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ الگ الگ قربانیاں کی جائیں۔ سوال کرتے ہیں کیا کوئی شخص اپنی واجب قربانی کا ثواب میت کو پہنچا سکتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ہاں پہنچا سکتا ہے، لیکن الگ سے کرے تو بہتر ہے۔ سوال ہے کہ ایک بھینس کے 5 تھن ہیں اور 5 میں دودھ آتا ہے تو کیا اس کی قربانی درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ جو لوگ جانوروں کی جانکاری رکھتے ہیں وہ اس بات کو یعنی 5 تھن ہونے کو جانور میں عیب سمجھتے ہیں یا نہیں۔ اگر اسے عیب سمجھا جاتا ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی، اور اگر اسے عیب نہیں سمجھا جاتا تو قربانی درست ہو جائے گی۔ سوال ہے کہ جو قربانی کے جانور بیماری کی وجہ سے کھانا پینا چھوڑ دے تو کیا اس کی قربانی درست ہے؟ جواباً عرض ہے کہ محض کھانا پینا چھوڑنا یہ تو عیب نہیں ہے، لیکن اگر کھانا پینا چھوڑنے کی وجہ سے وہ نہایت کمزور اور لاغر ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کی قربانی درست نہ ہوگی۔ سوال کرتے ہیں کہ بکرا دیکھنے میں تو پورا معلوم ہوتا ہے لیکن اس کے دانت مکمل نکلے یا نہیں نکلے اس میں شک ہے۔
تو اس کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر تاریخ پیدائش کے اعتبار سے اس کی عمر پوری ہو چکی ہے، یعنی 1 سال کا ہو چکا ہے، تو چاہے دانت پورے نکلے ہوں یا نہ نکلے ہوں، اس کی قربانی درست ہو جائے گی۔ تو مدار دانت نکلنے پر نہیں ہے، بلکہ مدار مدت پوری ہونے پر ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ مسئلہ پڑھا ہے کہ اگر کوئی شخص حج کا احرام باندھ کر چلے اور راستے میں اسے روک دیا جائے تو اس آدمی پر حج بھی واجب ہوتا ہے اور ایک عمرے کی قضا بھی واجب ہوتی ہے۔ تو معلوم یہ کرنا ہے کہ عمرے کی قضا واجب ہونے کی وجہ کیا ہے۔ تو جواباً عرض ہے کہ جو عمرے کی قضا ہے اس کا سبب احرام کو توڑ دینا ہے، اور حج کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ صاحب نصاب ہے تو ظاہر ہے کہ اس پر حج کی ادائیگی بہرحال لازم ہے، اور اگر وہ صاحب نصاب نہ تھا تو اس نے چونکہ حج کا احرام باندھ لیا تھا، لہٰذا اب اس حج کی تکمیل اس پر لازم ہو گئی۔ اگر وہ اسی سال حج کر لے گا جس سال اسے روکا گیا ہے، تو اس پر اسی حج کے ضمن میں عمرہ بھی ادا ہو جائے گا، لیکن اگر اس سال اس نے حج نہیں کیا تو پھر حج بھی واجب رہے گا اور عمرہ بھی واجب رہے گا۔ فقہاء نے صراحت کے ساتھ یہ دونوں مسئلے بیان کیے ہیں۔ پوچھ رہے ہیں کہ ایک شخص نے رمی وقت سے پہلے کر لی تھی اور اسی دن اعادہ نہیں کیا، اگلے دن گزشتہ دن کی رمی کا اعادہ کیا، اس کی وجہ سے اس پر دم واجب ہو گیا، لیکن آدمی کمزور ہے، دم دینے کی اس کے اندر استطاعت نہیں ہے، تو کیا وہ اس کی وجہ سے روزے رکھ سکتا ہے دم کے بجائے؟ تو جواباً عرض ہے کہ دم جنایت کا بدل روزے نہیں ہو سکتے۔ ہاں یہ ہے کہ وہ اب نہ ادا کرے، کبھی بھی ادا کر دے زندگی میں، لیکن روزے کے ذریعے سے اس دم کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ سوال کر رہے ہیں کہ صفا مروہ کے درمیان سعی جب دوسری منزل پر کی جاتی ہے تو صفا اور مروہ کی جانب دونوں جانب ایک گول دائرہ بنا ہوا ہے، تو جو لوگ پیدل چلتے ہیں وہ تو پورا دائرہ گھوم کر جاتے ہیں، اور جو ویل چیئر والے ہیں وہ دائرے سے کے اندر ہی سے واپس چلے جاتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اس اوپر کی منزل میں وہ حد کون سی ہے جہاں تک پہنچ کر صفا مروہ کی سعی درست ہوگی؟ تو جواباً عرض ہے کہ یہ جو پورا چکر بنایا گیا ہے، یہ پورا چکر گھومنا ضروری نہیں ہے، بلکہ صفا پہاڑی اور مروہ پہاڑی کے بالمقابل تھوڑا حصہ بھی اگر شامل کر لیا جائے تو یہ صحیح درست ہو جاتی ہے، اور پورے گھومنے کی نہ نیچے ضرورت ہے نہ اوپر ضرورت ہے۔ جو لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ پورا گھومیں، وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ وہ تھوڑا حصہ بھی اس میں شامل کر کے اور وہ اپنی صحیح مکمل کر سکتے ہیں۔ سوال کر رہے ہیں کہ ایک عورت کو حج کر کے ہندوستان واپس آنا تھا، طواف زیارت کر چکی تھی اور اس نے ایک نفلی طواف شروع کیا تھا، لیکن ابھی 3 ہی چکر لگائے تھے کہ اس کی ناپاکی کے ایام شروع ہو گئے، تو اب وہ کیا کرے؟ اب اس کا رکنا محال ہے، کیونکہ واپسی کی تاریخ متعین ہے، وہ آگے نہیں بڑھ سکتی، اور ابھی اس نے طواف وداع نہیں کیا ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ شرعی مجبوری کی وجہ سے اس پر طواف وداع واجب نہیں رہا، البتہ جو نفلی طواف اس نے شروع کیا تھا وہ جب بھی کبھی زندگی میں موقع ملے وہ مکمل کر لے، اب نفلی طواف وداع اس پر واجب نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک حاجی صاحب 10 ذی الحجہ کو بڑے شیطان کو کنکری مارنے کے لیے گئے تو رمی کرنے سے پہلے ہی گر کر بے ہوش ہو گئے اور ہاسپٹل پہنچا دیے گئے۔ اگلے دن ہاسپٹل سے آئے تو پتہ چلا کہ 10 ذی الحجہ کی رمی ان کی طرف سے کسی نے نہیں کی ہے۔
جبکہ 11 اور 12 کی رمی کی گئی ہے تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جبکہ ان کی طرف سے 10 ذی الحجہ کو رمی نہیں کی گئی تو ان کی طرف سے دم لازم ہے، دم جنایت لازم ہے، وہ کبھی بھی ادا کر دیں۔ اگر کوئی کر لیتا ان کی طرف سے تو ان کی رمی ادا ہو جاتی کیونکہ وہ ہوش میں نہیں تھے۔ سوال کرتے ہیں کہ نماز میں امام اگر کوئی دعا کی آیت پڑھے تو مقتدی آمین کہہ سکتا ہے یا نہیں، اور اگر کہے گا تو کیا حکم ہوگا؟ جواباً عرض ہے کہ مقتدی آمین کہہ سکتا ہے لیکن آہستہ آواز سے کہے، زور سے نہ کہے۔ سوال کرتے ہیں اگر کسی نے جمعہ کے دن ظہر کی نماز سہون پڑھ لی، بعد میں یاد آیا کہ ارے آج تو جمعہ ہے، تو اس پر جمعہ پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اس پر لازم ہے کہ شہر میں جہاں بھی جمعہ ملنا ممکن ہو وہاں جا کر جمعے کی نماز ادا کرے، اور اس کی جو ظہر اس نے پڑھی ہے وہ نفل ہو جائے گی، اور اگر جمعہ ملنے کا امکان نہ ہو تو پھر جو پڑھی ہے وہی ادا ہو جائے گی۔ سوال کرتے ہیں کیا کسی لڑکی کا نام لاعبہ رکھا جا سکتا ہے عین سے؟ کیا حضور نے اس سے منع فرمایا ہے؟ اور کیا لاعبہ نام کی عورت دجال کا ساتھ دے گی؟ جواباً عرض ہے کہ لاعبہ کے معنی آتے ہیں کھلنڈری کرنے والی، تو معنی کے اعتبار سے یہ نام اچھا نہیں ہے، یہ نام نہ رکھا جائے۔ باقی پیغمبر علیہ السلام نے خاص طور پر اس نام سے منع فرمایا ہو یا اس نام کی عورت دجال کے ساتھ جائے گی، اس کے بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں شعبان کے مہینے میں خوشی مناتے ہوئے مرد اور عورتوں کا یا لڑکے لڑکیوں کا نیا کپڑا سل کر پہننا کیسا ہے، خاص طور پر 14 شعبان کو شب برات کے موقع پر؟ جواباً عرض ہے کہ اس دن اس طرح سے اہتمام کرنا کپڑا بدلنے کا اور نیا کپڑا پہننے کا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، ایسی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ سوال ہے کہ عوام میں مشہور ہے کہ کسی مرد یا عورت کو پلیٹ میں درمیان سے کھانا نہیں کھانا چاہیے کیونکہ درمیان پلیٹ میں برکت نازل ہوتی ہے، کیا یہ بات کسی حدیث سے ثابت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جی ہاں، حدیث سے ثابت ہے کہ اپنے سامنے سے کھایا جائے اور بیچ میں سے لقمہ نہ لیا جائے، اور اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ سوال کرتے ہیں کسی شخص کا ہاتھ اور چہرہ اوپر اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا شرعاً کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس طرح دعا کرنا بے ادبی کی بات ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ نیچے سر کیے ہوئے دعا کرنی چاہیے، اور ایسی حیت نہیں اپنانی چاہیے جو نامناسب ہو۔ سوال ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس 4 ایکڑ زمین ہے اور وہ شخص اس زمین کو کسی کاشتکار کو کھیتی کے لیے سالانہ 40,000 روپے کے بدلے دیتا ہے، تو 4 ایکڑ زمین میں جتنی بھی فصل ہوگی وہ اس کسان کی ہوگی، اور جس کی زمین ہے اس کو وہ 40,000 روپے سالانہ ادا کرے گا۔ تو سوال ہے کہ اس زمین کی فصل کا عشر کون ادا کرے گا، زمین کا مالک یا کاشتکار؟ جواباً عرض ہے کہ اس صورت میں جب کہ زمین کا مالک پیداوار میں سے کوئی حصہ نہیں لے رہا بلکہ صرف روپے لے رہا ہے کاشتکار سے، تو عشر کی ادائیگی عشری زمین میں کاشتکار پر ہوگی، مالک جائیداد پر نہیں ہوگی۔ سوال کرتے ہیں چلتے پھرتے چند صورتیں پڑھ کر ہاتھ اٹھائے بغیر ان کا ثواب مردوں کو پہنچانا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ہاں، اس طرح بھی ثواب پہنچا سکتے ہیں، کوئی ہاتھ اٹھا کر کے دعائیہ کلمہ کہنا کوئی ضروری نہیں ہے، زبان سے چلتے پھرتے بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ سوال کر رہے ہیں کہ ہمارے علاقے میں پنڈت جب کسی گھر پوجا وغیرہ کرانے جاتا ہے تو ہدیے میں لوگ اس کو چارپائی دیتے ہیں، پھر وہ پنڈت چارپائی کو بیچ دیتا ہے، تو کیا وہ چارپائی پنڈت سے کسی مسلمان کے لیے خریدنا جائز ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر وہ چارپائی پنڈت کی ملکیت میں دے دی جاتی ہے اور وہ اپنی خوشی سے اسے بیچتا ہے
تو اس سے خریدنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، شرعاً درست ہے۔ سوال کرتے ہیں کسی دوسرے شخص کو سلام بھیجنے کا کیا طریقہ ہے؟ مثلا ہم نے کسی سے کہا کہ فلاں صاحب کو ہمارا سلام کہہ دینا، تو کیا اتنا کہنا کافی ہے، یا یہ کہنا پڑے گا کہ فلاں صاحب کو ہماری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دینا، پوری تفصیل سے کہا جائے، یا صرف سلام کہنا یہ کافی ہے؟ جواباً عرض ہے کہ صرف سلام کہنا کافی ہے، پوری تفصیل سے سلام پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوال ہے کہ مسجد میں محراب کی جانب قرآنی آیات لکھنا یا آیات کا بینر لگانا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس طرح سے آیات لکھنا کہ نمازیوں کی نظر اس پر پڑے اور اس سے نماز کے اندر خلل پڑتا ہو، اس طرح لکھنا تو درست نہیں ہے۔ ہاں اگر اتنی اوپر حصے پر لکھا گیا کہ نمازیوں کی نظر نہ پڑتی ہو تو ایسی شکل میں گنجائش ہوگی۔ سوال کرتے ہیں کہ مدرسے میں پڑھنے والی بالغہ لڑکیاں اجلاس کے اندر جو اصلاحی تقاریر کرتی ہیں جس میں محرم اور غیر محرم سب موجود ہوتے ہیں لیکن پردے کا اہتمام ہوتا ہے، تو ان بالغہ لڑکیوں کا وہاں بیان کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر بالغہ لڑکیاں یا مراہقہ لڑکیاں بیان کریں یا نعت وغیرہ پڑھیں تو اس کی آواز نامحرموں تک نہیں پہنچنی چاہیے، اور پردے کے ساتھ صرف عورتوں تک محدود رہنی چاہیے، اس میں فتنے کا اندیشہ ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص نے 1,05,000 روپے کی کمیٹی ڈال رکھی ہے، ان کا پوچھنا یہ ہے کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ آپ نے جتنے پیسے جمع کر رکھے ہیں زکوٰۃ کا حساب لگاتے وقت اتنے پیسوں کو بھی زکوٰۃ میں جوڑ لیں اور ان کی زکوٰۃ ادا کریں، پورے 1,05,000 نہیں، جتنے آپ نے جمع کیے ہیں فی الوقت، جس دن آپ حساب لگا رہے ہیں اس دن جتنے پیسے کمیٹی میں جمع ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ سوال ہے قسطوں پر گاڑی لینا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر اس میں سود دینا پڑتا ہو تو جائز نہیں ہے، اور اگر سود نہ دینا پڑے تو جائز ہے۔ عام طور پر جو بینکوں کے واسطے سے گاڑیاں لی جاتی ہیں اس میں سود دینا پڑتا ہے، یہ معاملہ درست نہیں ہے۔ سوال ہے کیا جادوگر انسان کی جنس بدل سکتا ہے، یعنی مرد کو عورت یا عورت کو مرد بنا سکتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ جادو کی وجہ سے آدمی کی جنس بدل جائے، البتہ مختلف پریشانیوں میں فکر کے اعتبار سے ٹینشن میں اور تکلیفوں میں مبتلا آدمی ہو سکتا ہے۔ سوال ہے کہ ایک غیر مسلم لڑکے کی امانت ہمارے پاس تھی، لیکن اب اس غیر مسلم کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کا کوئی وارث بھی ہمارے پاس نہیں ہے، تلاش بھی کر لیا کوئی ملا نہیں، تو ہم کیا کریں؟ جواباً عرض ہے کہ اس پیسے کو کسی غریب کو دے دیا جائے، اور اگر بعد میں کوئی اس کا وارث آ جائے تو اس کو ادا کر دیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔